اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ظہور بک سینٹر کوئٹہ کی جانب سے کتابوں کے تعارف کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور آپ نے کئی کتابوں کے بارے میں اس بک سینٹر کی جانب سے جو پروگرام یوٹیوب پر ہیں اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ نے ان کتابوں کا تعارف مختلف علماء کرام کی جانب سے دیکھا ہوگا۔ جیسا کہ کتاب کے حوالے سے ہمیشہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ کتاب ایک بہترین دوست ہے انسان کے لیے، مخلص دوست ہے جو اسے ہمیشہ فائدہ پہنچانے والی ہے۔ قرآن کریم میں مختلف چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کی تاریخ بیان کی ہے تاکہ انسان ان سے عبرت حاصل کر سکے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کا ایک دوسرا موضوع ہے فقہی مسائل، معاشرتی مسائل، شرعی مسائل، نماز کے احکام، وضو کے احکام، حج کے احکام، روزے کے بارے میں مختصر اللہ نے احکام شرعی کو بھی بیان کیا۔ اسی طرح سے قرآن کا ایک موضوع ہے عقائد، یعنی توحید پہ قرآن نے گفتگو کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو چونکہ موحد بنانا ہے تو لہٰذا قرآن میں توحید کے موضوع کو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ نبوت کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، مختلف انبیاء کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ یہ تین موضوعات تو آپ سب جانتے ہیں، لیکن ایک اور موضوع جو بہت زیادہ اہم ہے اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے وہ ہے اخلاق حسنہ۔ تو اخلاق حسنہ یعنی انسان جب ایک معاشرے میں رہتا ہے تو دوسروں کے ساتھ کس طرح رہے، اپنا اور خدا کا رابطہ کس طرح رکھے، اپنا اور دوسرے بندوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کس طرح سے رہنے چاہیے، اسے کہتے ہیں اخلاق۔ اور اخلاق سیکھنے کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک شہرہ آفاق کتاب، ایک جامع اور مکمل کتاب میرے سامنے اس وقت موجود ہے۔ اور پھر میں اس کتاب کے تعارف سے پہلے اپنی عادت کے مطابق، جس طرح میں نے پہلے بھی کتابوں میں اس چیز کو چوائس کیا ہے آپ لوگوں کے لیے، کتاب کے تعارف سے پہلے کتاب کے لکھنے والے کا تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ کتاب جو میرے سامنے ہے، کتاب کا نام معراج السعادہ ہے، یعنی سعادت کی معراج، کامیابی کی معراج۔ اس کتاب کے لکھنے والے ملا احمد نراقی رحمۃ اللہ علیہ آج سے ٹھیک 200 سال پہلے جن کی وفات ہوئی ہے، 1245 میں ان کی وفات ہوئی ہے، غالباً 1185 میں ان کی ولادت ہے اور 1245 میں ان کی وفات ہے۔ اس کتاب کو انہوں نے لکھا ہے اپنے والد کی کتاب کا خلاصہ کر کے۔ ان کے والد تھے ملا مہدی نراقی، کاشان کے رہنے والے تھے، اپنے زمانے کے مرجع تقلید تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی جو اس سے بھی زیادہ مفصل ہے، یہ ایک جلد میں ہے، وہ 3 جلدوں میں تھی، جامع السعادات یا جامع السعادہ کے نام سے۔ تو ان کے فرزند ملا احمد نراقی نے اپنے والد کی کتاب کو تھوڑا سا آسان کر کے، تاکہ عوام الناس بھی اس سے استفادہ کر سکیں، اس کو مختصر کر کے ایک جلد کی شکل میں اس کتاب کو انہوں نے لکھا اور اس کا نام رکھا معراج السعادہ، جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے، ملا احمد نراقی کی کتاب۔ عزیزو، اور جس نے یقیناً اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر اردو زبان جس کو فارسی آتی ہو، جس کو سطحی طور پر عربی آتی ہو، اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ فارسی یا عربی سے اردو میں ترجمہ کر سکے۔ لہٰذا میں نے جب اس کتاب کا جو مطالعہ کیا ہے، جو اردو میں اس وقت میرے پاس ہے، تو میں نے دیکھا کہ واقعاً ان کے جو مترجم ہیں علامہ میر محمود علی لائق، اور پھر جو اس کی تدوین کی ہے حجت الاسلام عابد عسکری فاضل قم، ان شخصیات نے یقیناً ایک بہت بڑا کام کیا اور بہترین ترجمہ کیا ہے۔ فارسی کی جو سخت ترین کتاب ہے
اگرچہ اخلاق پر ہے لیکن زبان کے اعتبار سے بھی مشکل کتاب تھی، اس کا انہوں نے بہترین ترجمہ کیا ہے۔ یہ کتاب اخلاق کے اوپر بات کرتی ہے کہ انسان کے اندر کون سی طاقتیں ہیں۔ 4 طاقتوں کا ذکر کیا ہے۔ قوت عاقلہ انسان کے اندر ہے، یعنی عقل کی طاقت۔ قوہ غضبیہ موجود ہے، قوہ شہویہ موجود ہے، قوہ وہمیہ موجود ہے۔ یہ 4 طاقتیں ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اخلاق یہ ہے کہ ان 4 طاقتوں کو بیلنس رکھا جائے، متعادل رکھا جائے۔ اگر اس میں افراط ہو یعنی حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ بھی انسان معاشرے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، یا اگر کوئی تفریط کرے یعنی ان قوتوں کے اندر وہ بہت زیادہ پیچھے رہ جائے تو وہ انسان بھی کوئی معاشرے کے لیے مفید انسان واقع نہیں ہو سکتا۔ اسلام یہ کہتا ہے، اخلاقیات یہ کہتی ہیں، اور جو انسانی فطرت یہ کہتی ہے کہ ان 4 طاقتوں کو بیلنس رکھنا ہے، متعادل رکھنا ہے۔ میں بطور مثال آپ کی خدمت میں صرف ایک جملہ یہاں پہ علامہ ملا احمد نراقی کا آپ کی خدمت میں، یا ان کا جو تجزیہ ہے اخلاق کے بارے میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، انسان کے اندر ایک طاقت ہے قوت عقلیہ کی، ایک طاقت ہے قوہ شہویہ کی، اور ایک طاقت ہے قوہ غضب کی، یعنی انسان کو غصہ آتا ہے۔ اس قوہ غضب کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ اسی قوہ غضب سے ظلم نکلتا ہے، اور اگر یہی قوہ غضب ٹھنڈا ہو جائے تو پھر انسان ہر ظالم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس غضب کی طاقت کو بیلنس کیسے رکھنا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ قوت غضبیہ کو بیلنس رکھنے کے لیے عدالت شرط ہے۔ عدالت اس کا درمیانی راستہ ہے، یعنی اگر وہ اس قوت غضبیہ کو بلا وجہ زیادہ استعمال کرے تو ظالم بن جائے گا، اور اگر بالکل استعمال نہ کرے تو ہر ظالم کے سامنے جھک جائے گا۔ اور درمیانہ راستہ یہ ہے کہ انسان ظالم کے سامنے جو ہے وہ مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے اور مظلوم کی مدد کرے۔ یہ ہے عدل کا راستہ، یہ ہے درمیانی راستہ، یہ ہے عدالت کا راستہ۔ تو اس طرح سے اور بھی جو ہے وہ صفات ہیں۔ شجاعت ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ شجاعت تعادل کا نام ہے، بیلنس کا نام ہے، لیکن اگر انسان آگے بڑھ جائے، ہر جگہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ اچھی صفت نہیں ہے، یہ شجاعت نہیں ہے کہ انسان ہر جگہ ہر ایک سے لڑنے لگے، پہاڑ سے کہے کہ میں کودنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی شجاعت کا نام نہیں۔ جیسے آج کل کے کچھ نوجوان موٹر سائیکل کو ایک پہیے پہ چلانا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں واہ واہ جناب کتنا شجاع انسان ہے۔ نہیں، یہ شجاعت نہیں ہے، یہ حماقت ہے، یہ حد سے آگے بڑھ جانے کا نام ہے۔ اور اس کے مقابلے میں تفریط یہ ہے کہ انسان بزدل ہو جائے، اس کے سامنے جو ہے وہ کچھ بھی ہو رہا ہو اس پہ کوئی اثر نہ پڑے۔ شجاعت یہ ہے کہ انسان جہاں پہ اللہ نے حکم دیا ہے وہاں پہ وہ اپنی طاقت کا استعمال کرے، جہاں حکم نہیں دیا وہاں اپنی طاقت کا استعمال نہ کرے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اخلاق کے موضوع کو جو مطالعے کے لیے، ایسا تو اخلاق تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر کوئی مطالعے کے لیے اخلاق کی کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں ہے۔ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کتاب کے مطالعے کے لیے خصوصی تاکید کی ہے، اور شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دعاؤں کی کتاب لکھی ہے مفاتیح الجنان، جو آپ سب کے گھروں میں، شیخ عباس قمی جو محدث تھے، انہوں نے اس کتاب کے مطالعے کے لیے تاکید کی ہے اور فرمایا ہے کہ اس کتاب کو ہر دینی مدرسے میں، ہر جگہ پہ اس کی تدریس ہونی چاہیے، اس کو پڑھانا چاہیے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ تمام مومنین اور خصوصاً ہمارے نوجوان اور جوان جو ساتھی ہیں، دوست احباب ہیں، وہ اس کتاب کو خریدیں گے اور اس کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح یہ کتاب آپ کو کوئٹہ میں، آپ کے شہر میں ظہور بک سینٹر امدار روڈ سے آپ کو مل جائے گی، اور دوسرے شہروں سے بھی آپ کوئٹہ رابطہ کر کے، جو نمبر آپ کو دیے جائیں گے آپ ان پہ رابطہ کر کے یہ کتاب اپنے شہر منگوا سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔